شروع کرتے ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ. بڑے اہلا خوش وسہلا آپ ڈاکٹر کو دیکھیں. کیسے مزاج ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. ہم تو کئی بڑی خوبصورت جگہ میں بیٹھے ہیں، جس طرح گلگت پیچھے نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ پیچھے وادی چترال کا نظارہ ہے. یہ جو چوٹی آپ کو نظر آ رہی ہے پرجمیر کی چوٹی ہے، ہندو کش پہاڑی سلسلے کی سب سے اونچی چوٹی. یہ چترال سے نظر آتا ہے. اچھا ویری گڈ. اچھا ویری گڈ. اچھا بہت اچھا. ڈاکٹر صاحب ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، باقی باتیں ہم کریں گے انشاءاللہ. ٹائم ہو گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایڈمٹ کو جی ڈاکٹر صاحب میں ایڈمٹ کر دوں نا؟ ہاں ٹھیک ہے. جی ہے بالکل. آپ آواز بھی آ رہی ہے، ویڈیو بھی آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. محترم شرکائے کورس، طلبہ و طالبات، ہم اپنے اس تربیتی پروگرام برائے طلبہ و طالبات جامعہ کے 11ویں اور آخری دن کا آغاز کرنے لگے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر طاہر خلیلی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کے لیکچر سے پہلے انشاءاللہ ہم تلاوت قرآن مجید سے اس پروگرام کا آغاز کریں گے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کا مختصر تعارف ہوگا اور پھر ان کا لیکچر ہم سنیں گے. میں گزارش کرتا ہوں حافظ محمد ابراہیم صاحب سے کہ وہ انمیوٹ کر لیں اور تلاوت قرآن مجید سے آج کے دن کی سرگرمیوں کا آغاز کر لیں. حافظ محمد ابراہیم صاحب. جی حافظ صاحب. حافظ صاحب آپ انمیوٹ کر لیں اور بسم اللہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على لله رب العالمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیرا. حافظ محمد ابراہیم صاحب، آپ نے خوبصورت آواز سے تلاوت قرآن مجید سے آج کی سرگرمیوں کا آغاز کیا. اگرچہ نیٹ کے مسائل کی وجہ سے تھوڑا سا تعطل آ رہا تھا، مگر الحمدللہ قرآن مجید کی آیات سے ہم نے اپنے دلوں کو منور کیا. طلبہ و طالبات، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر خلیلی صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر محمد طاہر خلیلی صاحب کافی عرصہ ملک سے باہر رہے ہیں تعلیم اور تعلم کے سلسلے میں. وہاں
پڑھتے بھی رہے ہیں، پڑھاتے بھی رہے ہیں، اور وہاں سے آنے کے بعد انہوں نے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں تدریسی اور تحقیقی اور انتظامی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے ہیں۔ یہاں وائس پریزیڈنٹ اکیڈمکس رہے ہیں، ڈائریکٹر اکیڈمکس رہے ہیں، اور ہمارا جو شعبہ ہے نفسیات کا، سائیکالوجی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے ہیڈ رہے ہیں۔ ایک پروفیسر کے طور پر، ایک استاد کے طور پر، ایک منتظم کے طور پر لمبے عرصے تک بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں خدمات سر انجام دینے کے بعد دیگر جامعات میں بھی انہوں نے کام کیا۔ آج کل وہ تعمیر ملت یونیورسٹی اسلام آباد میں جو ہے وہ ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز ہیں اور پروفیسر ہیں سائیکالوجی کے۔ ڈاکٹر صاحب سائیکالوجی کے حوالے سے، نفسیاتی جو مسائل ہیں، امراض ہیں، ان کے علاج کے حوالے سے، اس حوالے سے جو تدریس ہوتی ہے، اس حوالے سے ملک میں ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں۔ جو ہے اس حوالے سے لوگوں کی عملی رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور اس حوالے سے جو درس و تدریس ہوتی ہے اور جامعات میں اس حوالے سے جو کام ہوتا ہے، اس کی نگرانی اور سرپرستی میں ڈاکٹر صاحب کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور اس حوالے سے یعنی ہماری رہنمائی کریں گے۔ دیکھیں، یہ نفسیاتی جو مسائل ہیں موجودہ دور میں بہت بڑھ گئے ہیں، خصوصاً یہ نیٹ کے آنے کے بعد، یہ سوشل میڈیا کے ایکٹیو ہونے کے بعد، اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرنے کے بعد نوجوانوں کے سیاسی مسائل میں خاصے حد تک اضافہ ہو گیا ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے طلبہ و طالبات کو صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اب ایک لیکچر میں تمام چیزوں کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا، مگر ڈاکٹر صاحب سے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی ایسا گائیڈ لائن دیں جن پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے اس حوالے سے نفسیاتی مسائل ہے کے حوالے سے اپنے علم میں بھی اضافہ کریں، اور جو بھی ہم یعنی اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے اور نفسیاتی مسائل کو کم سے کم کرنے کے لیے جو کر سکیں گے، اس سلسلے میں ہم ڈاکٹر صاحب سے رہنمائی چاہتے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کا لمبا چوڑا جو ہے، جو ان کی سی وی میرے سامنے ہے، تو اگر میں ان کو پڑھتا جاؤں تو شاید مجھے آدھا گھنٹہ اسی میں لگ جائے، مگر مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نفسیاتی مسائل کے حوالے سے ہمارے ملک میں ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس پروگرام میں انہوں نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ میں آپ کے ان کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ میں گزارش کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر طاہر خلیلی صاحب سے کہ عصر حاضر میں نوجوانوں کے جو نفسیاتی مسائل ہیں، اس سلسلے میں ہمارے طلبہ و طالبات کی رہنمائی فرمائیں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر خلیلی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت دیر بعد آپ سے ملاقات ہوئی، اور الحمدللہ اچھے محفل میں۔ سب سے پہلے آئی ایم تھینکفل ٹو دی پیس اینڈ گلوب آرگنائزیشن دیٹ دے ہیو اٹ۔ انہوں نے مجھے ایک دعوت بھی دی اور مجھے یہ عزت بخشی کہ میں اس موضوع پہ، جو کہ بہت اہم موضوع ہے، اس پہ آپ سے بات کر سکوں اور آپ کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کر سکوں۔ میں پروفیسر انیس احمد صاحب کا، جو کہ اس معاشرے میں اصلاح کے کام کے لیے وہ ہر سطح پہ وہ اپنے خدمات سر انجام دیتے ہیں، اور انہوں نے یہ جو ادارہ قائم کیا ہے وہ اس لیے کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے۔ ان کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ لوگوں کی بنیادی طور پہ ان کی اخلاقی اور سماجی اور جو بھی نفسیاتی جو بھی مسائل ہے اس میں رہنمائی کرے، اور خاص کر جو ہمارے دینی تعلیمات ہے، اسلامی تعلیمات ہے، ان کی روشنی میں لوگوں کی اصلاح کی جائے۔ تو آج کا جو ٹاپک احسان مالک صاحب نے مجھے جو بتایا تھا وہ ہے نوجوانوں کے بڑھتے ہوئے نفسیاتی مسائل، اور یہ جو سائیکولوجیکل پرابلمز ہے، یہ تو بڑھتے ہوئے کیا، یہ تو ہر روز اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایئرلی جو ہمارے پاس ایپیڈیمیالوجیکل سروے تو ریگولر نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو کلینکل آبزرویشن سے اور جو لوگوں کے انڈیویجولز ریسرچز ہے، تحقیق ہے، مقالے ہیں، ان سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تقریباً سالانہ 40,000 لوگ یعنی 40,000 لوگ نفسیاتی امراض کے شکار ہوتے ہیں، اور اس میں اسی طرح اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ تو ایک رف سا آئیڈیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے بہت بڑی پاپولیشن ہے،
تو یہ تعداد ان سے بھی زیادہ ہو۔ مسئلہ بڑا ایک گمبھیر مسئلہ ہے، اور یہ ایک عالمگیر مسئلہ بھی ہے، صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے، پوری دنیا میں نفسیاتی مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے کئی وجوہات ہیں، کچھ پالیسیز ہے، کچھ انڈیویجولز کے یعنی انسان کے اپنے اندر کچھ ایسے تنازعات ہے، ایسے مسائل ہے کہ اس کی وجہ سے نفسیاتی مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سالوشن پہ بھی کام ہو رہا ہے کہ اس کی کیسی سالوشن کی جائے، لیکن وہ سالوشن بنیادی طور پہ اکثر ہم وہ ویسٹڈ انٹرسٹ کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ نفسیاتی مسائل کا علاج وہ دوسرے مسائل سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جو فزیکل یعنی جسمانی بیماریاں ہوتے ہیں ان سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ ایک ڈسپلن سے کام نہیں ہو سکتا، اس میں بہت سے ڈسپلنز، بہت سی ادارے انوالو ہوتے ہیں۔ فار انسٹنس اگر یہ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، تو وہاں پہ فیملی کو بھی، خاندان کو بھی انوالو کرنا پڑتا ہے، اسکول نے بھی اپنا رول پلے کرنا ہے، یونیورسٹی نے بھی، ٹیچر نے بھی، بحیثیت مجموعی پورے معاشرے نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، تب بھی اس بندے کے مسائل جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں اور ایک اچھی طریقے سے حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارا فوکس اکثر جو نفسیاتی علاج ہے وہ صرف انڈیویجول ایک فرد کی حیثیت سے ہوتا ہے، اسی پہ فوکس ہوتا ہے، تو اس میں تو اکثر تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن ماحول وہی کی وہی رہتا ہے، تو پھر وہ نتائج برآمد نہیں ہوتے جو ہم چاہتے ہیں کہ اس بندے کی اصلاح ہو جائے اور آئندہ کے لیے بھی اس میں کمی آ جائے، لیکن روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک عالمگیر مسئلہ ہے، لیکن خاص کر ہمارے ملک میں جو یہ نفسیاتی مسائل کا جو ایک جنرل ویو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو ایک ہمارے سوسائٹی میں اس کو سیریسلی نہیں لیتے، اکثر لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب نظر انداز کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے یہ تو کرونک بھی بن سکتے ہیں، مطلب ایسے ٹائم آ جاتے ہیں کہ کافی ٹائم گزرتا ہے اور پھر بعد میں اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے بڑا مشکل ہوتا بھی ہے، لیکن بہت مشکل سے۔ دوسری، اگر ارلی سٹیج میں آپ اس کو رکوا لے، اس پہ کام کر لے، تو شاید اس کے نتائج بہت بہتر ہوں گے۔ اگر آپ اس کے لیے ویٹ کر لے کہ وہ ظاہر ہو جائے اسی فارم میں کہ وہ پھر ٹریٹمنٹ اس کا بہت مشکل ہو، تو اس لحاظ سے یہ بھی ایک ہمارے معاشرے میں ایک اویئرنیس کی کمی ہے کہ لوگ اس کو زیادہ دھیان نہیں دیتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویسی پرابلم ہے، یہ اتنا سیریس پرابلم نہیں ہے، حالانکہ یہ بہت سیریس پرابلم ہے۔ اور یہ ایک بہت فیمس سینگ ہے کہ دیر از نو ہیلتھ وداؤٹ مینٹل ہیلتھ۔ اگر آپ کی ذہنی صحت نہیں ہے تو آپ کا جسمانی صحت بھی نہیں ہے، تو اس کا بڑا کلوز کو ریلیشن ہے آپس میں۔ تو اگر ذہنی صحت ہو اور ذہنی طور پہ آپ مستحکم ہو تو آپ کا جسمانی صحت پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ کبھی جسمانی صحت کی وجہ سے ذہنی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن میجارٹی ذہنی صحت اگر خراب ہو تو جسمانی صحت پہ کافی جو ہے وہ اس پہ اثر پڑتا ہے۔ تو یہ مسائل جو ہے نفسیاتی، جیسا میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ ایک عالمگیر مسئلہ ہے، یہ لوکل بھی ہے، یہ عالمگیر بھی ہے، پوری دنیا میں اس مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی، اضافہ مسلسل اضافہ مختلف قسم کے فارم میں یہ ظہور پذیر ہو رہے ہیں، اور کچھ تو بہت نمایاں ہے، کچھ پوشیدہ ہے، انہیں سٹل وے دے آر ریپرزینٹنگ themselves، تو بہت سا اضافہ ہو رہا ہے اس میں۔ تو اس مسئلے کا حل بھی ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ ہم چونکہ پاکستان میں ایک اسلامی معاشرے میں ہم کلیم کرتے ہیں، شاید ہمارے کمزوریاں کوتاہیاں بہت سی ہیں، لیکن پھر بھی ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور مسلم آئیڈینٹی ہے ہماری میجارٹی، اور اگر اور لوگ بھی ہیں ان کی بھی اپنے ریلیجیس پریکٹسز ہیں، اس میں بھی کچھ ایسے پریکٹسز ہے کہ وہ مفید ثابت ہو سکتے ہیں ان کے نفسیاتی مسائل کو حل کرنے میں۔
تو اس سلسلے میں آج کے جو ٹاک ہے اس میں ہم گفتگو کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ کس طرح ہم اس کے آگاہی اس کے اویئرنیس میں ہم اضافہ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، اور کچھ چیدہ نفسیاتی مسائل جو ہے پارٹیکولرلی نوجوانوں کے سے تعلق کے حوالے سے، اور میں نے اس لیے فوکس کیا ہے نوجوانوں پہ جس کو ہم ایڈولسنس کہتے ہیں، یہ 12 سال سے 18 سال کا عرصہ ہے، یہ بڑا کروشل پیریڈ ہے، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے لائف میں، اور اس سے پہلے بھی بچپن کے ٹراماز کا بھی بہت کافی اثر ہوتا ہے انسانی نفسیات پہ، لیکن یہ جو سٹیج ہے اس میں اگر کوئی ٹراما ہو یا نہ ہو، ایکسپوجر ہو یا نہ ہو، کوئی مسائل ہو یا نہ ہو، لیکن انسان کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، خواہ وہ ان کی انڈیویجول ہو یا معاشرے کی وجہ سے یا معاشرے کے انٹریکشن کی وجہ سے، کیونکہ انڈیویجول از اے پارٹ آف سوسائٹی۔ اگر یہ انڈیویجول خود بھی بڑا اسٹرانگ ہو اور یہ اپنے چیزوں میں ہدف میں حاصل کرنے میں یہ سکسیسفل ہو، لیکن پھر بھی ان کا انٹریکشن جو ہے وہ سوسائٹی میں ہے، لوگوں کے ساتھ ہے، اور جو فرسٹ انٹریکشن ہے وہ پیرنٹ کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑا امپورٹنٹ پیریڈ ہے، اور پہلے جو ہمارے ماہرین نفسیات تھے یا سائیکیٹرسٹ تھے یا جو سائیکالوجی میں ریسرچ کرتے تھے، ان کا جو زیادہ تر فوکس تھا وہ نفسیاتی امراض پہ تھا، کہ جیسی ہی یہ مرض اپیئر ہو جائے، ظاہر ہو جائے، تو پھر اس پہ ہم غور کریں، لیکن اس وقت تک وہ مرض بہت کرانک ہو جاتا ہے، کافی ٹائم لیتا ہے، اور پھر اس کی جو اصلاح میں یا ایمیلیوریشن میں یا امپرومنٹ میں کافی ٹائم لگتا ہے۔ تو اس لحاظ سے پھر 2 دہائیوں سے یہ ماہرین نفسیات کے ہاں یہ بات اس پہ غور شروع ہو گئی کہ ہمیں یہ جو اپنا پیریڈ ہے اس کو ہمیں چینج کرنا چاہیے، ہم کیوں نہ پہلے وہاں پہ جائیں جہاں سے یہ پرابلم شروع ہوتے ہیں، اور اگر وہاں پہ ہم ارلی سٹیج میں آئیڈینٹیفائی کریں تو اس کو ہم رکوا سکتے ہیں، اس کو ہم اریسٹ کر سکتے ہیں، یہ اس پرابلم کو ہم اسی جگہ پہ ہولڈ رکھ سکتے ہیں، اور آگے کے لیے پھر اس نوجوان کو یا اس جو ینگ مین ہے یا ینگ ایڈلٹ ہے اس کو ہم کچھ ایسے گائیڈ لائنز دے سکتے ہیں کہ وہ آگے جا کے اپنے مسائل خود حل کر سکیں، اور وہ پیرالائز نہ ہو، وہ نفسیاتی مسائل کا شکار نہ ہو، لیکن اس میں وہ استطاعت اور وہ کیپیسٹی موجود ہو کہ وہ آگے جا کے اپنے مسائل کو خود حل کریں۔ تو اس لیے میں نے آج کے جو ٹاپک ہے اس میں نوجوانوں کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، کیونکہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ جو سٹیج ہے جو کہ 12 سے 18 سال کا ہے، جس کو ایڈولسنس کہتے ہیں، ارلی ایڈولسنس، لیٹ ایڈولسنس، تو اس میں نوجوانوں کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ جسم میں تبدیلی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، اور جو میں نے کہا کہ وہ معاشرے میں انٹریکشن کے وجہ سے بھی ہوتے ہیں، جس طرح اس کا پہلا انٹریکشن ان کے والدین کے ساتھ ہوتا ہے، تو جب یہ اس سٹیج پہ پہنچتے ہیں تو وہ تھوڑی سی اٹانومی محسوس کرتے ہیں کہ میں تو ایک خود مختار ہوں، میں کچھ اپنے ڈیسیجن جو ہے وہ خود کر سکتا ہوں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں ہم اتنے بھی خود مختار نہیں ہے جتنا ویسٹرن ورلڈ میں ہے، وہاں پہ ڈیفرنٹ سسٹم ہے، وہاں پہ اس کے کوڈ آف کنڈکٹ ڈیفرنٹ ہے، وہاں پہ اس کے جو ویلیوز ہے، جو اس کے اقدار ہے وہ مختلف ہے، اور اس کی جو تربیت ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے۔ ہمارے ہاں پیرنٹ کے ساتھ ایک کلوز ریلیشن شپ آئیڈیلی بھی ہونا چاہیے، اور ویسے میجارٹی ہمارے ہاں یہ موجود ہے ابھی بھی، اور پھر ہمارے نوجوان جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہے کہ کہیں ان سے گرانٹس ملتے ہیں، کہیں ان سے اسکالرشپ ملتے ہیں سب لوگوں کو کہ وہ اس پہ پڑھ سکیں، اکثر پیرنٹس ہی سپورٹ کرتے ہیں in all their matters، اور علاج معالج یا اور بھی جو بھی ضروریات زندگی ہے اس میں پیرنٹس کا سپورٹ بھی ہے، لیکن وہ ایسی نہیں ہے، لیکن وہ ایک محبت اور ایک پیرنٹل جذبے کے تحت ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے درمیان ایک ایموشنل بانڈ بھی ہوتا ہے، تو پیرنٹس بھی سمجھتے ہیں کہ وہ جو ان کے
نوجوان بچے ہیں بیٹے بیٹیاں وہ اسی طرح بیہیو کریں جس طرح وہ چاہتے ہیں. کبھی وہ اس میں سختی بھی کرتے ہیں, کبھی بہت زیادہ نرمی کرتے ہیں. دونوں صورت میں اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے. اس لیے جب یہ انٹریکشن شروع ہو جاتا ہے تو ایک کانفلکٹ آ جاتی ہیں, اور وہ بچہ اگر زیادہ سختی کی جائے تو پھر وہ ایک ریبیلیسنس ضد سا ڈیولپ کرتے ہیں, اپوزیشنل ٹینڈنسی ڈیولپ کرتے ہیں, اور پھر وہ پیرنٹس کے اپوزٹ چلے جاتے ہیں. یا اگر بہت لوز ہو, کوئی وہ انسٹرکشن نہ ہو, گائیڈ لائنز نہ ہو, گائیڈنس نہ ہو, پیرنٹل سپرویژن نہ ہو, تو وہ پھر انریلنٹنگلی یعنی اس کے کوئی حدود نہیں ہوتے, پھر وہ کسی ایسے چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کے لیے بھی خطرناک ہوتے ہیں, جس کو آپ آگے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. یا باقی معاشرے کے لیے وہ کرائمز میں بھی انوالو ہو سکتے ہیں, کسی اور ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو سکتے ہیں. تو یہ اس لیے یہ بھی ایک سٹیج ہے. اور کچھ جسمانی تبدیلیاں آتی ہیں, ہارمونل چینجز آتے ہیں, اس وجہ سے بھی یہ کچھ لوگ یعنی گرلز اینڈ بوائز دونوں, لڑکے لڑکیاں دونوں, کچھ نفسیاتی مسائل کے شکار ہوتے ہیں اگر اس کو پراپر گائیڈنس نہ دی جائے, کیونکہ اس کی جو فزیکل چینجز ہے وہ تو آنی ہی ہے, دیٹ از انیویٹیبل, وہ تو آئے گی, وہ چینج آئے گی. تو اس لیے اس میں یہ اس تبدیلی کی وجہ سے اس میں بہت سے نفسیاتی مسائل بھی وہ آ سکتے ہیں. تو یہ میں نے جو عرض کی آپ لوگوں سے کہ اس میں صرف وہ سوسائٹی کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہے, بلکہ ان کے جو اندر جسمانی تبدیلیاں آتی ہیں اس کے وجہ سے بھی بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اگر اس کو ہم اسی وقت صحیح طریقے سے ہینڈل نہ کریں. کیونکہ ہمارے سوسائٹی میں اکثر ہم تو وہ ہدایات دیتے ہیں جو ہمیں سوٹ کرتے ہیں, لیکن اسی ہدایات کو ہم اگنور کرتے ہیں جو اس انڈیویجول کو سوٹ کرتے ہیں. تو ایسے انسٹرکشن بھی ہمارے سوسائٹی میں ہونے چاہیے کہ وہ باقاعدہ جو یہ جسمانی تبدیلیاں آتی ہیں, خواہ وہ اسکول کی طرف سے ہو, پیرنٹس کی طرف سے ہو, یا کوئی ایسی ٹیم یا جو گروپ وغیرہ جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہا ہوں, یا ہماری جو ریلیجس ٹیچرز ہے جو اپنے سرمنی میں خطبات میں اس کا ذکر کر سکیں, تاکہ لوگوں میں یہ اویئرنیس ہو کہ یہ جو چینجز ہے, یہ جو تبدیلیاں ہیں, خواہ وہ جسمانی ہے یا نفسیاتی ہے, یہ اسی اس میں آ جاتے ہیں. تو یہ اس میں ضروری ہے. ابھی آگے میں اس پہ جاؤں گا کہ کچھ جو چیزہ نفسیاتی مسائل ہے وہ اس میں ہم تھوڑا سا مجھے جی ڈاکٹر صاحب سے رابطہ تھوڑا سا منقطع ہو گیا ہے, نیٹ کا کوئی مسئلہ ہے انشاءاللہ. Okay, sorry for the interruption. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ اس کا حصہ ہے, ہوتا ہے. بس وہ بچے آتے تو ادھر آ کے میں نے کہا نا وہ شور وہ اچھا. دین وہ سم چیدہ نفسیاتی مسائل ہے جو کہ نوجوانوں سے تعلق رکھتے ہیں, اور اسی سلسلے میں ہم ان کو آج کے لیکچر میں ہم بتائیں گے اور اس پہ بات کر لیں گے. ٹھیک ہے. ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے سوسائٹی میں وہ ہے, آپ لوگ بھی واقف ہوں گے, وہ منشیات کا استعمال ہے, اور منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان ہے سوسائٹی میں, خاص کر ہمارے اسکولوں میں, کالجز میں, ینگ لوگوں میں یہ مسئلہ بہت
زیادہ عام ہے، اور ابھی یہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس میں کمی نہیں ہو رہی، روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس میں جو سب سے بڑا جو ماہرین نفسیات نے جو ان کی انالیسس کی ہے، تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اکثر جو والدین اور بچوں کے درمیان ایک گیپ ہوتا ہے، یا والدین کے درمیان کانفلکٹ ہوتا ہے، یعنی وہ مسائل ہوتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ بچے کہیں سکون کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ گھر میں تنگ ہوتے ہیں، وہ سفوکیشن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو وہ پھر چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں پہ وہ اپنے پرابلم کو شیئر کرے یا کسی کے ساتھ مل لے اور کچھ سکون حاصل کرے۔ اس کے لیے وہ جو ان کے عام عمر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں جاتے ہیں، اور وہاں پہ وہ پیئر جس کو کہتے ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ اگر پیئر کمپنی جو ہے، جو ان کے عام عمر لوگوں کی کمپنی ہے، اگر وہ کسی طور پہ منشیات کا استعمال کرتے ہیں تو یہ گروپ جو ہے یہ ولنریبل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ڈسفنکشنل فیملی سے بلانگ کرتے ہیں۔ تو یہ پھر آسانی سے منشیات کا استعمال کرتے ہیں اور اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ یہ سب سے بہت بڑا ذریعہ ہے منشیات کا، کیونکہ یہ جو آلریڈی اس میں ایک نفسیاتی کمی ہے، تو اس نفسیاتی کمی کی وجہ سے اس میں ایک یہ ولنریبلٹی ہوتی ہے کہ وہ یہ منشیات کی طرف اس کی رغبت جو ہے، اس کی جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ٹورڈ ڈرگ جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ایزیلی اس ہیبٹس کو، اس عادت کو وہ اپنا لیتے ہیں۔ ایک تو اس کا یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا جو منشیات کے ساتھ ساتھ جو اس کے اور بھی جو ہمارے ینگ لوگوں میں وہ سوشل میڈیا کا انفلوئنس ہے۔ وہاں سے آج کل تو موبائل اسمارٹ فون ایڈکشن پہ بھی ہم آئیں گے، لیکن موبائل کی وجہ سے ان کا تعارف جو ہے مختلف منشیات سے ہو سکتا ہے، اور وہ ایزیلی اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ہیلپرز بھی ہے، اس کے جو پیڈلرز ہے وہ پہنچا دیتے ہیں، ایون وہ آن لائن ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس کو مل جاتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ دیٹ از ایزیلی اویلیبل، اس کی جو رسائی ہے وہ بہت آسان ہے، ممکن ہے، تو لوگ اس کو لے سکتے ہیں۔ تو یہ بھی، اور سوشل میڈیا پہ اس کو گلیمرائز بھی کرتے ہیں، ان کے کبھی کچھ فوائد بھی بتاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہو، ہمارے ینگ لوگوں میں چرچ یا کینیبس جس کو ہم کہتے ہیں، ہیش جس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں لوگوں کے عجیب سے میتھس ہوتے ہیں، بڑے مختلف قسم کے انہوں نے ہائپوتھیٹیکل وہ ڈیولپ کی ہے کہ یہ کنسنٹریشن ڈیولپ ہو جاتی ہے، خاص کر اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنے ایکٹ کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اس کو ریشنلائز کرتے ہیں، اس کے لیے ایک دلیل کے طور پہ یہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں ریسرچ تحقیق دیکھ لیں، میں نے خود بھی جب میں یونیورسٹی آف ایڈنبرا میں تھا تو وہاں پہ میں نے خود بھی یہ تحقیق کی ہے کہ اس کا کلوز لنک ہے مینیا کے ساتھ، بائی پولر ڈس آرڈر کے ساتھ، جو کہ ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے، جس میں ایک بڑی نفسیاتی بیماری ہے، اور اس میں لوگ ایسے حرکات کرتے ہیں کو عام حالت میں نہیں کر سکتے۔ تو اس کے ساتھ بہت ان کا لنک ہے، ایکسیڈنٹ کے ساتھ بہت لنک ہے، کیونکہ اس کے جب یہ لے لیتے ہیں وہ بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں، پھر وہ کنٹرول نہیں رکھتے اپنے امپلس پہ، اپنے جذبات پہ، اس لیے ایکسیڈنٹ میں بھی انوالو ہوتے ہیں۔ یہ جو لڑائیاں جھگڑے ہیں، مار کٹائی ہے، اس میں بھی اس کا بڑا رول ہے۔ تو یہ کچھ نوجوانوں میں ایسے میتھس بھی سوشل میڈیا کے ذریعے اور اس کے ذریعے وہ پھیل جاتے ہیں۔ ایون اور جو ڈرگز ہے، ہیروئن ہے، میں زیادہ نام نہیں لیتا کیونکہ ہم نام سے بھی کتراتے ہیں، نام کو زیادہ ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہو نام بھی سیکھ لیں گے۔ تو یہ بھی میڈیا کا ایک نیگیٹو رول ہے، اگر وہ ایک چیز کو برائی کے طور پہ بھی بتاتے ہیں، لیکن وہ ایسے بتا دیتے ہیں کہ کچھ لوگ اس کو اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو
وہ استعمال کر دیتے ہیں. تو یہ منشیات کا جو بڑا رجحان ہے اس پاپولیشن میں، نوجوانوں میں، خاص کر اسکول میں، یونیورسٹیز میں. کچھ اسکولز اور یونیورسٹی نے تو اقدامات بھی کیے لیکن وہ ناکافی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم ساتھ بتائیں گے کہ اس کا الٹرنیٹیو کیا ہونا چاہیے. اب اگر ہمارے اسکولوں اور یونیورسٹیز کو دیکھ لیں، کیونکہ میں بھی ٹیچنگ کرتا ہوں، یونیورسٹی کا حصہ ہوں، تعلیمی اداروں میں پڑھاتا ہوں اور اس کا حصہ ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ جو صحت مند غیر نصابی سرگرمیاں ہیں وہ بہت کم ہو رہے ہیں، اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے. اب اگر ہم کسی کو منع بھی کر رہے ہیں کہ آپ منشیات نہ لیں، یہ کام نہ کریں، وہ نہ کریں، تو انسان کی ایک نفسیاتی انرجی ہے جس کو لیبیڈو کہتے ہیں، تو وہ انرجی کہیں نہ کہیں انہوں نے چینلائز کی ہے. تو اس کے لیے بہت بہتر ہے کہ ہمارے پاس کچھ الٹرنیٹیو ایسے ہو کہ وہ منشیات کو ڈسکریج کرے، اس کا حوصلہ شکنی کر دیں، اور جو غیر منشیات یا جو ایسی صحت مندانہ ایکٹیویٹیز ہے اس کو انکریج کر دیں، اس کو عام کر دیں. اس میں ہمارے سوسائٹیز ہے، ادبی لٹریری سوسائٹیز ہے، ڈبیٹ کی سوسائٹی ہے، اسپورٹس ہے، گیمز ہے، اور یہ جو ہمارے اسپورٹس کلچر گالا ہوتے ہیں ہماری یونیورسٹیز میں، ان کو پریویل کرنا چاہیے. ہاسٹلوں میں انڈورز گیم اور ایون یونیورسٹی کے گراؤنڈ ہونے چاہیے. آج کل جو ادارے بن رہے ہیں، ادارے تو بنا رہے ہیں، بلڈنگز بھی بنا رہے ہیں، لیکن یہ جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کے بارے میں کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ یہ بھی ساتھ ہونی چاہیے. اور کتنی جگہ میں آپ کے پاس گراؤنڈز ہونا چاہیے، کتنے اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اسٹوڈنٹس جو افیئرز کے لوگ ہیں وہ کیا کریں، وہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کریں. تو یہ بہت ضروری ہے. ساتھ ساتھ کہ اگر ہم منشیات کو کنٹرول بھی کرنا چاہیں لیکن اس کے الٹرنیٹیو ہمیں ایسے صحت مندانہ غیر نصابی ایکٹیویٹیز شروع کرنی چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس اس میں اپنی انرجی کو یوٹیلائز کر سکیں اور یہ جو منشیات کی لت ہے اس سے بچ سکیں. جو ایک اور جو بیماری جو ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا وہ ہے اسمارٹ فون ایڈکشن کا. اس پہ ریسنٹلی ہم نے HEC کے تھرو ایک پروجیکٹ پہ بھی کام کیا ہے، اور اس میں ان کے ریمیڈیز اور ان کی جو تشخیص ہے ان دونوں پہ ہم نے کام کیا ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن رہا ہے. ظاہراً تو وی کین ناٹ اگنور دی امپورٹینس آف موبائل کا وہ ہو بھی نہیں سکتا. یہ ایک اچھی ڈیوائس ہے، اس سے آپ بہت سے اچھے کام کر سکتے ہیں. یعنی آپ ایون بینک کا پورا سسٹم آپ اس پہ آپ کر سکتے ہیں، اپنے ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، پیمنٹ کر سکتے ہیں، آپ ٹکٹ بک کر سکتے ہیں، اس پہ آپ ریسرچز دیکھ سکتے ہیں، اس پہ آپ جگہ معلوم کر سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہو. تو obvious ہے ایون اگر آپ 1000 مائل اوے ہے لیکن پھر بھی آپ اپنے پیاروں سے بات کر سکتے ہیں، ایون ورچولی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کی افادیت سے، ان کی جو ایڈوانٹیجز ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن دیر از اے فیمس سینگ، وہ بہت سمپل سی ہے، ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اگر کوئی خوراک اچھا بھی ہو لیکن اگر آپ زیادہ لے لیں تو آپ کا پیٹ خراب کر دے گا. تو اگر اس کا استعمال بہت زیادہ ہو جائے تو یہ بہت سے نفسیاتی مسائل، خاص کر جو نوجوانوں میں جنسی مسائل ہے اس کا بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. اس میں وہ اپنے ایج سے، جو ایج اس کا ہوتا ہے اس سے پہلے ایکسپوز ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے ایسے انفارمیشن آ جاتے ہیں کہ وہ پھر جنسی اور ذہنی مسائل کے شکار ہو جاتے ہیں. ایون اس کے استعمال سے کچھ پارٹس میں بھی اضافہ، یعنی کچھ پارٹس جو باڈی پارٹس ہے وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں. یعنی آپ کے ہاتھوں میں درد ہو سکتا ہے، آپ کے آنکھوں میں، آپ کے اس پہ آئی سائٹ پہ فرق پڑ سکتا ہے. ایون گردن میں جو مختلف پوسچرز آپ یوز کرتے ہیں ان کو استعمال کرنے میں آپ کے فزیکل یعنی جسمانی مسائل بھی ہو سکتے ہیں، اور نفسیاتی مسائل تو ہے ہی ہے. آپ کے ایکیڈمک پرفارمنس جو ہے، جو آپ
یعنی آپ اپنے تعلیمی سرگرمیوں میں بھی پیچھے رہتے ہیں کیونکہ وہ گریڈز نہیں آتے جو آنے چاہیے اس کے وجہ سے، کیونکہ اس پہ آپ انٹرٹینمنٹ سارا دن اور اکثر لوگ تو بالکل اٹھتے نہیں ہے وہ تو اسی پہ بلکہ اگر آپ دیکھ لیں تو نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، دوستوں سے ملنا جلنا بھی چھوڑتے ہیں اور اپنے جو پیرنٹس کے ساتھ بھی نہیں بیٹھتے۔ اور ایون آپ نے کہیں آبزرو کیا ہے لوگ جاتے ہیں ڈنرز پہ لنچ پہ، وہاں پہ گروپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی سارے جو 5-6 لوگ ہیں وہ موبائل میں بزی ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ایک ٹیبل پہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ کھانا ایک ہی ٹیبل پہ کھائیں گے، لیکن پھر بھی دے آر مائل اوے، وہ ایک دوسرے کے پاس نہیں ہوتے، کہیں اور ہوتے ہیں۔ تو اب اس قسم کے مسائل جو ہے نا یہ بہت زیادہ مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ کچھ ریسٹورینٹ نے تو پالیسی بنائی ہے کہ جب آپ اسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو آپ اپنا موبائل جو ہے نا وہ ڈپازٹ کریں، لیکن جو اسی طرح بھی ہے اور کچھ ہدایات بھی یہ ہے کہ 6 گھنٹوں سے زیادہ جو بھی اسکرین ہے وہ موبائل ہے کمپیوٹر ہے یا ٹی وی ہے وہ 24 آورز میں 6 گھنٹوں سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، انٹل اینڈ انلیس آپ کو کوئی ضرورت ہو، کہیں ریسرچ آپ کر رہے ہوں یا کوئی ایسی کام جو جس کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس واسطے سے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے اس عادت کو بھی بیلنس کریں، اس کو استعمال کریں، ضرور استعمال کریں، لیکن ایک پرپس کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ، کیونکہ ہم جو بیسیکلی وی آر مسلم اور ینگ لوگوں میں یہ ایک فقدان ہے کہ ہم اس کو جو زندگی کا مقصد ہے ان کے بارے میں کوئی نہیں بتاتے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کو کیسے رہنا ہے، آپ کی بیہیویئر کیسے ہونی چاہیے، آپ کے مینرز کیسے ہونے چاہیے۔ ہم تو اس کو اسکول پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اسکول تو گرامر سکھائے گا، سائنس سکھائے گا، ہسٹری اور یہ مختلف جو ان کے سبجیکٹس ہیں وہ بتائیں گے، وہ یہ تو نہیں بتاتے کہ آپ کو کیسی بیہیو کرنا ہے بڑوں کے ساتھ، آپ کس طرح بولیں گے، زور سے نہیں بولیں گے، اگر کوئی بیمار ہے آپ ہنسیں گے نہیں، آپ میوزک لاؤڈلی نہیں سنیں گے کیونکہ دوسرے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آدابی زندگی ہے ہمیں اس کو نوجوانوں کو سکھانی چاہیے اور یہ ہمارے کریکولم کا حصہ ہونا چاہیے۔ انفارچونیٹلی نہیں ہے، ویسٹرن ورلڈ میں 2006 سے انہوں نے یہ سینس ڈیولپ کی ہے کہ ان کے اسکولز میں بیہیویئرزم یا مینرزم پہ کورس ہونا چاہیے تاکہ لوگ سیکھ لیں جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ جو مسائل آئے ہیں اور لوگوں کے جو انٹریکشن میں پرابلم ڈیولپ ہو رہا ہے، لوگ بڑوں کی یا چھوٹوں کی وہ خیال نہیں رکھتے یا اس کی تیمارداری نہیں کرتے بڑے لوگوں کی یا بڑی عمر کے لوگوں کی، اس وجہ سے بہت سے ذہنی مسائل اور جو معاشرتی مسائل ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس پہ بھی فوکس کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آدابی زندگی سکھا لیں اور کیسے ہم ہمارے جو آداب ہے جو ویلیوز کے مطابق ہو، جو ہمارے پریویلنگ کلچر کے مطابق ہو، اسلامک ٹیچنگ کے مطابق ہو، ہم اس کو سکھا دیں۔ اور ہم اگر یہ نہیں سکھائیں گے تو کل یہ موبائل جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے وجہ سے جو کچھ گیمز تھے اس کے وجہ سے بہت سے لوگوں نے خودکشی کی، ایون اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ نہیں ہے، لیکن اس نے اتنا اثر کیا ہے کہ جو ایک گیم تھا بلو ویلز کے نام سے، اس کے وجہ سے آلموسٹ 150 لوگوں نے خودکشی کی۔ ابھی بھی آپ کے ہمارے ملک میں بھی جو کچھ گیمز ایسے ہیں کہ وہ متنازع ہے، اس پہ کچھ لوگ فیور میں بولتے ہیں، کچھ اس کو کریٹیسائز کرتے ہیں، وہ بھی نفسیاتی مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اب یہ فیٹل ہوگا اگر ہم اس کی غلط استعمال کریں گے۔ جس طرح آپ کے پاس ڈیفنس کے لیے کوئی چیز گھر میں ہو، لیکن اگر آپ اس کی غلط استعمال کریں تو پھر وہ تو خطرناک ہوتا ہے، لیکن آپ ڈیفنس کے لیے ہو تو پھر آپ کے پاس پڑا رہتا ہے، کوئی مسئلہ اس کا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمارے انسٹیٹیوشنز میں، ہمارے گھروں میں مینرزم پہ، بیہیویئرزم پہ اور آدابی زندگی پہ بھی ہمیں ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ جو نوجوانوں کو درپیش ہے وہ نیو لبرلزم ہے۔ نیو لبرلزم جو کہ یہ کوائن ہوا ہے کافی عرصہ پہلے، 2 دہائیوں سے، یہ کہ آپ مارکیٹ کو پروموٹ کریں، آپ پالیسی لبرل کر دیں،
سارے پالیسی قیود سے وہ نکال لے، اس میں حدود نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے یہ فائدے وہ بتاتے ہیں کہ چونکہ یہ اوپن مارکیٹ ہے، بڑے بڑے پلازے بنیں گے، بڑے بڑے مارکیٹس کھلیں گے، لوگوں کو جاب مہیا ہو۔ تو ایک طرف تو لوگوں کو جاب مہیا ہوتے ہیں، یعنی وہ جاب لیں گے تو وہ آج کل کے دور میں آپ سب لوگ واقف ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ 15,000 20,000 سیلری ملتی ہیں، بڑی آسانی سے ملتے ہیں، چلو ہم یہ بھی دیکھ لیں۔ لیکن آپ سٹینڈرڈ کیا دکھا رہے ہیں؟ جو سوشل میڈیا پہ ہیں اور جو اور میڈیا پہ ہے، جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے، اس پہ جو آپ سٹینڈرڈ دکھا رہے ہیں وہ تو لاکھوں میں بھی پورا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ڈسپیرٹی ہے یہ بھی بڑے نفسیاتی مسائل خاص کرتے ہیں، ان کے وجہ بنتی ہے، اور اس میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک طرف سے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انریلنٹنگ پالیسی ہے، ہمیں مارکیٹ اوپن کرنا ہے، بالکل اوپن کرنا چاہیے، لیکن اس میں آپ دیتے کیا ہے؟ وہ کیپٹلزم تو پروفٹ کے اس میں پیچھے پڑتا ہے، اس کو تو اپنے منافع میں اضافہ کرنا ہے، وہ تو یہ ویلفیئر کی تو بہت کم سوچتا ہے۔ وہ تو مارکیٹ اوپن کرے گا تو اس لحاظ سے کرے گا کہ منافع میں اضافہ ہوگا، وہ اس میں نہیں ہوگا کہ ویلفیئر کتنا ہوگا، ویل بینگ کتنا ہوگا، لوگوں کی فلاح کے لیے۔ ظاہر ہے وہ کچھ اقدام ایسے کرتے ہیں اس سے لگتا ہے کہ یہ بڑے انسانیت کی خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ اگر آپ اس کو دیکھ لیں ان اے سٹل وے بٹوین دا لائن، وہ جو اس کی فلاسفی ہے وہ تو بیسیکلی کمائی کی ہے کہ کمائی کتنی ہونی چاہیے، اور اس میں اکثر ہمارے بڑے اچھے اچھے لوگ اس سے فلو میں اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اور اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اگر ہم ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جابس پرووائڈ کی، اوپن مارکیٹ ہے، لیکن ہم سیلری کتنے دیتے ہیں؟ سیلری تو ہم 20,000 15,000 دیتے ہیں، لیکن جو سبز باغ ان کو دکھاتے ہیں وہ تو لاکھوں میں بھی پورے نہیں ہوتے، کروڑوں کے بھی حساب۔ اس لیے لوگوں کا رجحان جو ہے نا وہ یا نفسیاتی امراض کے شکار ہوتے ہیں یا مختلف قسم کی جرائم میں وہ انوالو ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ شارٹ کٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس چیز کو کیسے اچیو کریں۔ تو یہ بھی ایک بڑا نفسیاتی مسئلہ ہے، اور اس میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے۔ میڈیا وہ ذمہ داری کے ساتھ اپنا کردار ادا نہیں کرتا، لیکن جو بھی ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ اس میں نمایاں نظر آتا ہے، اور اسی کے بیس پہ وہ اپنے پروگرام جو ہے وہ چلاتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے اثرات، ان کا امپیکٹ لوگوں پہ، لوگوں کے ذہنوں پہ، خاص کر نوجوانوں پہ، بچوں پہ کس طرح پڑے گا۔ جو ایک اور بڑا مسئلہ ہے، ایک گمبھیر مسئلہ ہے، وہ ہے خودکشی کا۔ خودکشی کے رجحانات جو ہمارے عام ینگ پاپولیشن میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، ایون یہ بڑے لوگ نہیں ہوتے، نفسیاتی مسئلہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا، کسی کو فون نہیں دیا، کسی کو کوئی اور فرسٹریشن ہوگی اور اچانک انہوں نے اپنے جان لے لیا، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی اپنا جان لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ تو بہت مشکل کام ہے، بہت بڑا اقدام ہے۔ تو اس میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اس میں جو رجحانات ہے، جو انکریز ہے، وہ کیسے ہوا، اضافہ کیسے ہوا۔ ہم نے ریسنٹلی ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے، اور اس میں ہم نے 2 پاپولیشن کو لیا ہے تاکہ ہم اس کی جو ڈیپتھ ہے، اس کی جو گہرائی ہے اس کو جان سکیں۔ تو اس میں ایک جو گروپ ہم نے ینگ جو عام سکولوں میں، یعنی پرائیویٹ جو سکولز ہے جہاں پہ وہ اچھی خاصی فی دیتے ہیں، ان کو کوئی فائنینشیل پرابلم نہیں ہوتا، اچھے گھرانوں سے، یعنی اچھے گھرانوں سے مراد یہ ہے کہ وہ اکنامکلی دے آر اسٹیبل فیملیز۔ اور دوسری سائڈ پہ ہم نے مدارس کے اسٹوڈنٹس لیے ہیں کہ وہ اکثر ڈپرائیوڈ ایریا سے ہوتے ہیں اور مالی حالات اتنے تسلی بخش نہیں ہوتے، اور وہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے انسٹیٹیوشن پہ۔ تو ان دونوں میں ہم نے کچھ انسٹرومنٹ جو کہ بڑے ریلائبل اور ویلڈ انسٹرومنٹس ہیں، سائیکولوجیکل انسٹرومنٹس ہیں، تحقیقی وہ ہے آلات ہے جو کہ ہم نے یوز کی ہے۔ تو اس میں یہ ہمیں پتہ چلا
کہ سوسائڈل آئیڈیشن اکثر لوگوں میں ہوتے ہیں، وہ دونوں پاپولیشن میں ہو سکتے ہیں، یعنی جو خودکشی کے ذہنی میں خیالات جو آتے ہیں وہ آتے ہیں، وہ شیطانی بھی ہو سکتے ہیں اور خود انسان کے اندر بھی نفسیاتی وجوہات کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ جو ایک اور چیز ہے وہ خطرناک ہے، وہ امپلسو ایکٹ ہے، جو کہ ایک جذباتی رجحان ہے۔ وہ جس پاپولیشن میں زیادہ ہوتا ہے وہ اٹیمپٹ کرتا ہے، وہ خودکشی کا عمل کرتا ہے، اور اس میں وہ جو ہمارے عام اسکولوں کے جو پرائیویٹ اسکول ہے جو پریویلیج کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں وہ امپلسو کنٹرول ڈس آرڈر، امپلسو کنٹرول اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، امپلس کنٹرول میں نہیں ہے، ان کے جو جذبات ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس لیے اس پاپولیشن میں زیادہ ہے بنسبت اس پہ جو مدارس میں جو بچے ہیں جو کہ ڈپرائیوڈ پاپولیشن سے ہے، لیکن اس میں وہ کنٹرول پہ، جذبات پہ ان کا قابو بہت زیادہ ہے۔ یہ ہمارے فائنڈنگز ہے، اور یہ ایک بہت بڑے اچھے جرنل میں، اور اس میں ہمارے ساتھ فارن کے ٹورانٹو سے بھی ایک پروفیسر ہے اور ایک آئرلینڈ سے بھی ہے، وہ بھی اس پروجیکٹ میں انوالو ہے۔ تو یہ اس سے اندازہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسی تربیت، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی جانی چاہیے کہ وہ جو اپنے جذبات پہ قابو کر سکے، وہ صبر سے کام لے، وہ اپنے امپلس کو کیسے کنٹرول کر دے، کیونکہ اس کے پاس تو سب کچھ ہے۔ جو پرائیویٹ سکولز اور جو اچھے سکولوں میں جاتے ہیں ان کے اکنامک پرابلم اتنے نہیں ہے، کوئی اور پرابلم نہیں ہے، وہ تو اکثر اس کے ٹرانسپورٹیشن کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو مدارس میں وہ تو پریویلیج کلاس نہیں ہے، ڈپرائیوڈ کلاس ہے، اس کو بھی سپورٹ، لوگوں کے سپورٹ سے وہ اپنے ادارے چلاتے ہیں، لیکن اس میں یہ امپلس وہ اپنے امپلس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، جذبات کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور آپ اس میں دیکھ لیں اس پاپولیشن میں منشیات بھی بہت کم استعمال ہے، اس میں بہت کم استعمال ہے منشیات کا۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ ریلیجیس سپورٹ ہو، جہاں پہ ریلیجیس ٹیچنگ ہو، جو ریلیجیس پریکٹسز ہو، وہاں پہ امپلس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک واحد ذریعہ ہے جس سے ہم اپنے بیہیویئر کو، ہم اپنے مینرزم کو صحیح کر سکتے ہیں، درست سمت میں لے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے والدین، ہمارے تعلیمی ادارے اسی ریلیجیس پرنسپلز، اس میں کوئی آر نہیں ہے، ہمیں کوئی ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے، ہمیں سوچنا ہے اپنے لوگوں کی اور نوجوانوں کی، وہ جس چیز سے ان کی بہتری ہو ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے۔ تو ہمارے پاس ان ہینڈ جو ایک نقد چیز موجود ہے وہ ہماری ریلیجیس پریکٹسز اور ریلیجیس تعلیمات ہے، مذہبی تعلیمات ہے، اس کو ہمیں پریویل کرنا چاہیے اور اس کو ہمیں عام کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بہت سے اور بھی مسائل ہے، اگر ہم جائیں، جس میں غصہ ہے، انکنٹرول اینگر ہے۔ غصہ تو ایک فطری جذبہ ہے، یہ تو ہونا چاہیے، ہر انسان میں ہوگا، لیکن جو انکنٹرول ہے، جو کہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، اس پہ سوچنا چاہیے۔ اس میں ہمارے جو ہے مذہبی تعلیمات، اسلامی تعلیمات بالکل واضح ہے، اور اس کو اگر ہم اڈاپٹ کر لے، اس کو اگر ہم یوٹیلائز کر لے، تو اس انکنٹرول اینگر پہ ہم قابو پا سکتے ہیں۔ یہ جو غصہ ہے جو کہ قابو میں نہیں ہوتا، اس پہ ہم پھر قابو پا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں، ایک 7 منٹس کی ایک ایپ بنا رہے ہیں، جس میں وہ بندہ 2 منٹ میں اپنے انکنٹرول غصے کو ڈیٹیکٹ کرے گا کہ اس کا اس سے یہ متاثر ہے کہ نہیں ہے، اور وہ آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ اس کا غصہ کس لیول کا ہے۔ اس کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہے، جو اسلامک ٹیچنگ ہے، اس پہ ہم نے 5 منٹس کی ایک وہ بنائیں گے، اور وہ خود بخود اس کے وہ اگر وہ ایپ استعمال کریں گے تو خود بخود ان کا انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اس سے امپروو کرے گا، اس کی اصلاح ہو جائے گی، اس کا غصہ کم ہو جائے گا، غصے پہ قابو ہو جائے گا، اور پیچھے سے ہم اس کی مانیٹرنگ بھی کریں گے کہ یہ کتنا سکسیسفل ہے اور کتنا ان کی لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ یہ تو کچھ چیدہ مسائل۔ ابھی ہمارے پاس اس تعلیمات میں کوشش کروں گا کہ یہ چیز بہت آسان الفاظ میں بیان کروں۔
ہمارے جو اسلامک سائیکالوجی، اسلامی نفسیات ہے، اس کا جو مرکز ہے، محور ہے، وہ قلب ہے، دل ہے، جس کو ہم دل کہتے ہیں، قلب کہتے ہیں. اور یہ بتاتے ہیں کہ قلب کا جو تعلق ہے وہ روح سے ہے، اور روح سے نور آتا ہے. تو وہ نور جو ہے نا اس قلب کو ٹرانسپیرنٹ رکھتے ہیں، یعنی صاف رکھتے ہیں، پھر روشنی ہوتی ہے اس میں. لیکن جو قلب کا جو نچلا حصہ ہے اور قلب کے ساتھ نفس امارہ کا بھی تعلق ہے. تو نفس امارہ کا تعلق دنیا سے بھی ہے. تو جب آپ دنیا سے انٹریکٹ کریں گے تو کچھ چینٹیں پڑیں گی، اس پہ داغ پڑیں گے، تو داغ مسلسل پڑتے ہیں. تو اگر اس داغوں کو ہم نہ دھولے، ہم اس کی صفائی نہ کرے، ڈسٹنگ نہ کرے، تو وہ پھر رہ جائیں گے اور وہ بلیک ہو جائے گا. تو پھر وہ نور جو ہے جو روح سے ہے وہ پاس نہیں ہوگا. دل ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا، قلب ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا. جب یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا، وہ نور، وہ انرجی نہیں ہوگی، تو وہ شیطان کو، جو شیطان کا ایکسس نفس امارہ کو ہے، اور نفس امارہ کو یہ پش نہیں کر سکتے. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جو اپنے نفس کا تزکیہ کریں. اور وہ تزکیہ کیسے کریں گے؟ وہ تزکیہ ہم نفس لوامہ کے ذریعے کریں. وہ نفس لوامہ جو ہے اس کو ہمیں 24 آورز ایکٹیو رکھنا ہے، تاکہ وہ صفائی کرے، ڈسٹنگ کرے. ڈسٹنگ آئیں گے کیونکہ ہمارا تعلق دنیا کے ساتھ ہے. ہمارا تعلق جو ہے وہ نفس امارہ سے، ہمارا دل جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے. شیطان کا بھی انفلوئنس ہے. تو اس ڈاٹس کو، جو بلیک ڈاٹس ہمارے دل پہ پڑتے ہیں، اس کی صفائی کے لیے ہمیں نفس لوامہ کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا. 24 آورز 365 days آف دا ایئر اس کو ایکٹیو رکھنا ہوگا، تاکہ وہ کنٹینیوس صفائی کرے، کنٹینیوس توبہ استغفار کے ذریعے ان کی صفائی کر دیں. اور یہ دل جو ہے یہ ہمارا ٹرانسپیرنٹ رہے. تو جب یہ ٹرانسپیرنٹ رہے گا تو اس میں نور آئے گا، اور نور سے پھر وہ جو شیطان ہے اور جو نفس امار ہے وہ اس کو پش کرے گا، آگے بھیج دے گا. اسی نفس لوامہ میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک تو شکر، صبر کرنی چاہیے. صبر ایک بہت بڑا ایک ٹول ہے، لیکن اس کے لیے ہم نے وہ بنانی بھی ہے کہ لوگ اس کو کیسے کلچرلائز کریں. توبہ استغفار ہے، عبادات ہے، اور اخلاقیات ہے. یہ اگر ہم کر دیں تو اس سے نفس لوامہ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوگا، وہ صفائی کرے گا. اور الٹیمیٹ جو اس کا گول ہے وہ نفس مطمئنہ ہے. جب ہم یہ صفائی کریں تو ہمارا نفس مطمئن ہو جائے گا، اور ہم رضائی الہی کا حصول آسانی سے کر سکیں گے. اور الحمدللہ انشاءاللہ ہمارے ہاں یہ تعلیمات موجود ہے، اور ہمیں اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. لیکن اس کے لیے ایک سسٹمیٹک وے ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اس کو یوٹیلائز کریں اور ہم اپنے دل کو صاف رکھیں. تو یہ جو تزکیہ ہے، جو کہ پیغمبروں کا کام بھی یہی تزکیہ تھا، تزکیہ نفس تھا کہ کیسے. اور اللہ نے خود فرمایا ہے کہ آپ تزکیہ کریں، اور ان کو حکمت دی اور تعلیم دی قرآن کی صورت میں، آیتوں کی صورت میں، اور ساتھ وزڈم بھی، حکمت بھی دے دی. وہ اس لیے کہ یہ تزکیہ ہو جائے. تو میرے خیال میں جو تزکیہ نفس ہے یہ ہمارا مین پرپس ہونا چاہیے. اور اگر اس پہ ہم جائیں گے، اس پہ اگر ہم فوکس کریں گے تو ہمارے نفسیاتی مسائل جو ہے وہ کم ہو جائیں گے. لیکن یہ صرف تھیوری سے نہیں ہوگا، یہ پریکٹس سے بھی ہوگا. ہمیں اس کو کلچرلائز کرنا چاہیے، اور ہمیں اس کو پریکٹیکلی دکھانا چاہیے کہ ہم اس کو کیسے اپنے عمل میں لے آئیں، اور اس کا اظہار ہم کیسے کریں. اس کے باوجود اگر کہیں آپ کو نفسیاتی مسائل ایسے آ رہے ہوں کہ اس کا ادراک یا اس کا سمجھ جو ہے وہ مشکل ہے، یا اس کا علاج مشکل ہے، تو میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ آپ ماہرین نفسیات، وہ سائیکیٹرسٹ ہو یا کلینیکل سائیکالوجسٹ ہو، ان سے آپ رابطہ کر لیں، اور وہاں پہ آپ ایک موزوں آدمی کو چن لیں، اور تاکہ اس کی صحیح اور بروقت علاج ہو سکے. منشیات کے بارے میں بھی آپ بچوں پہ بھی خیال رکھنی چاہیے. اس کے جو دوست چینج ہوتے ہیں، وہ ایسے دوست آتے ہیں کہ پہلے آپ نے ان کو نہیں دیکھا، تو اس پہ بھی ویجیلنٹ ہونا چاہیے. گھر سے اگر کوئی قیمتی چیزیں غائب ہو جاتی ہے، اس پہ بھی ویجیلنٹ ہونا چاہیے. اگر وہ کچھ اور ایسی بیہیویئر میں، غصہ اور کھانا نہ کھانا، نیند کے جو ٹائمنگز ہے،
سونے کے جو ٹائمنگز ہے وہ بھی چینج ہو جائے، اس پہ بھی تھوڑا سا غور کرنا چاہیے تاکہ ارلی سٹیج میں اگر یہ ڈیٹیکٹ ہو جائے تو اس کو اس کی جو تدارک ہے وہ ممکن ہوگا اور پھر اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہوگا۔ اسمارٹ فون کے حوالے سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہمیں فیملی کو ٹائم دینا چاہیے، پیرنٹس کو ماڈل ہونا چاہیے۔ اگر پیرنٹس خود بھی موبائل پہ بزی ہے تو بچے وہی عادت اپنائیں گے، تو کم از کم جو کھانے ہیں وہ ایک ٹیبل پہ یا ایک جگہ پہ کھانے چاہیے، درمیان میں آپس میں گفتگو ہونی چاہیے۔ بچوں کو یہ ماحول ایسا دینا چاہیے کہ اس میں اپنے جذبات کو ایکسپریس کرے، اس کو دبانا نہیں چاہیے، کیونکہ جب تک وہ دبائیں گے، وہ بولیں گے نہیں، تو شاید وہ ایسے حرکات میں انوالو ہوں گے کہ پھر آخر میں پچھتاوا ہوگا۔ تو میرے خیال میں اس کو ٹائم دینا چاہیے اور اس کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کرے، خواہ وہ بہت غلط قسم کے ہو، لیکن اس کی گائیڈنس ہونی چاہیے اس کے ساتھ، یا جو بہت چھوٹے بچے اس کے ساتھ کہیں زیادتی ہو ان کو بھی نہیں روکنا چاہیے، وہ خواہ کس سے ہو اس کو بھی دیکھنی چاہیے اور اس پہ بھی غور کرنی چاہیے۔ سپریشن نہیں ہونا چاہیے، اوپن ماحول، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں تربیت بھی کرنی ہے۔ ہم نے تربیت چھوڑا ہے اسکول پہ، اسکول میں وہ نہیں کرتے، اسکول میں جو اس کا وہ سلیبس ہے وہ آپ دیکھ لیں، آپ خود بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ دیکھ لیں ان کی سلیبس میں تو گرامر ہوتا ہے، سائنس ہوتا ہے، کیمسٹری، فزکس وہی پڑھاتے ہیں۔ تو یہ جو مینرزم ہے، بیہیویئرزم ہے، لوگوں سے ڈیل کس طرح کرنا ہے، بڑوں سے کیسے ملنا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کیسے کرنا ہے، ٹریفک اصول نہیں وائلیٹ کرنی، چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ اگر آپ نے ابھی سکھا دی تو یہ آگے جو بڑے بڑے جرائم ہے، جو بڑے بڑے نفسیاتی مسئلے وہ اسے رکوا سکتی ہے اور اس میں مدد دے سکتی ہے۔ آئی تھنک یہ جو تھوڑے سے باتیں تھی میں نے آپ سے ذکر کی، اور ڈاکٹر صاحب نے پہلے انٹروڈکشن میں بھی بتایا کہ بہت سے مسائل ہے اس میں، تو اس پہ بہت سے ٹاکس ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ جو پیس اینڈ گلوب ہمارا آرگنائزیشن ہے، یہ اس قسم کے مسائل جو سوسائٹی کے ضروریات سے بہت کلوزلی لنک کرتے ہیں، اس پہ مختلف قسم کے پروگرامات ارینج کرتے ہیں۔ تو میں ونس اگین میں پروفیسر انیس صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ادارہ بنا دیا اور اس پرپس کے لیے کہ معاشرے کی اصلاح کی جائے، اور احسان مالک صاحب کا اور ڈاکٹر بہرام صاحب کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا تاکہ میں اس پہ اپنے جو منتشر خیالات ہیں اس سے آپ لوگوں کو آگاہ کر سکوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی کوئی طلبہ و طالبات سوال کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ہینڈ ریز کریں۔ ابھی ایک پہلا جو ہے وہ نیاز محمد صاحب جو ہے سوال کرنا چاہتے ہیں، یہ انمیوٹ کر لیں اور سوال کریں ڈاکٹر صاحب سے، اور دیگر جو طلبہ طالبات سوال کرنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں تاکہ ہم ان کو موقع دیں۔ بہت اہم موضوع ہے اور ہم سے متعلق موضوع ہے، نوجوانوں سے متعلق موضوع ہے، تو نیاز محمد صاحب آپ سوال کریں۔ تھینک یو سر فار گیونگ می دی پرمیشن۔ سر آپ نے بہت عمدہ طریقے سے ہم کو سمجھایا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے۔ ایک کلاس میں بہت مشکل ہے سر، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ نوجوان کی نفسیاتی مسائل میں ایک بے روزگاری ہے، دوسرا سوشل میڈیا ہے اور مہنگائی ہے جو پاکستان کی اہم مسائل ہے سر۔ جیسا کل پیٹرول کا پرائس بڑھ گیا تو ہر کوئی اس مسائل کی وجہ سے سر ہر کسی کو اس مسائل کا سامنا ہو گیا، ہم اس نفسیاتی مسائل سے کیسے نکلے سر؟ بہت شکریہ نیاز خان، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آپ نے جو بتا دیا۔ میں نے میرے خیال میں بہت کم ٹائم دیا جو نیو لبرلزم جو پالیسی ہے، اور وہ بیسیکلی دنیا ایک جو چنگل ہے نا، جو کیپٹلزم کا سرمایہ دارہ نظام کے چنگل میں ہے، اور دوسری طرف جو جاتے ہیں وہ ایک اور ایکسٹریم میں جاتے ہیں۔ تو وہ بیسیکلی اگر آپ دیکھ لیں تو ویل بینگ اور ویلفیئر کے نام تو یہ لیتے ہیں کہ ہم انسانی فلاح کے لیے، انسانی مدد کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں، لیکن وہ ایکچولی کرتے نہیں ہیں۔ اس کا اصل آپ جو بھی چیز اٹھا لیں، ایون آپ دوائیاں دیکھ لیں، جو دوائیاں فارماسیوٹیکل ہیجمنی ہے، جو وہ اپنے جو کنٹرول کے وجہ سے کتنی کمائی کرتے ہیں،
اربوں ڈالر کماتے ہیں، اسی طرح پیٹرول میں، اسی طرح اور مہنگائی جو چیزیں بڑھاتے ہیں، شاید وہ اتنی نہ ہو، لیکن وہ اس کو مصنوعی طور پہ اس کی ڈیمانڈ کریٹ کرتے ہیں اور پھر وہ بناتے ہیں۔ تو اس میں یہی جو میں کہہ رہا تھا کہ وہ تو کلیم کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی ویل بینگ کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن ایکچولی وہ ہے نہیں۔ اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے، بے روزگاری جو ہے اور غربت جو ہے، اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ اللہ کی پناہ مانگو، یہ کفر کے قریب لے جاتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے جو وسائل ہے، اپنے جو استطاعت کے مطابق ہمیں اس کے ساتھ لڑنا ہوگا۔ یہ زندگی اسی کشمکش کا نام ہے، ہمیں ہارنا نہیں ہے، ہمیں محنت کرنی ہے، اور انشاءاللہ یہ دن جو ہمیں تو ہمارا تو ایمان ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی بھی آ سکتی ہے۔ تو بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن یہ ایک انڈیویجول فرد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری معاشرے کا مسئلہ ہے۔ جب تک معاشرے اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے فلاح کے لیے نہیں اٹھتی تو پھر یہ مسائل رہیں گے۔ تو ہم دعا بھی کریں گے اور انشاءاللہ ہم اپنی کوشش بھی کریں گے، اپنے انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، کہ ہم اس مسئلے سے کیسے نمٹا جائے۔ اور اس کا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کلوزلی لنک ہے نفسیاتی مسائل کے ساتھ، تو ہے ہی ہے۔ سعید الرحمان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ انمیوٹ کر لیں اور سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ سر، آپ کے تمام انتظامیہ کو، اسپیشلی ڈاکٹر صاحب کو میری طرف سے سلام۔ دوسری بات یہ ہے کہ سر یہاں پہ سگنل کی ایشو آ رہی ہے، میں خود ہاسپٹل میں موجود ہوں، آپریشن تھیٹر کے باہر، اور لائیو کلاس کو توجہ فوکس کے ساتھ اٹینڈ کرنے میں دشواری آ رہی ہے۔ اصل جس مسئلے پہ ڈاکٹر صاحب اپنے اظہار کا خیالات کا اظہار کر رہے تھے، ماشاءاللہ بہت ہی بہترین ٹاپک رہا، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس ایشو کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، یہ تو خود میرے اندر موجود ہے۔ ایک تو میرے اندر جذباتی لیول اتنا ہائی ہوتا ہے کہ میں کبھی کبھار اپنے اپے سے باہر ہو جاتا ہوں۔ دوسری کہ میں نے غصے کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ بھی کیا، لیکن مجھ سے خود بھی غصہ کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ 1-to-1 سیشن یا ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کس طرح ہو سکتا ہے تاکہ ہم ان کے ساتھ تسلی سے اپنے مسائل شیئر کر لیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، بہت تو شکریہ۔ کلینک میں چلاتے ہیں، میرے خیال میں کلینک کی سرپرستی بھی کرتے ہیں۔ جی جی نہیں، کلینک کو تو میں پروموٹ نہیں کروں گا، لیکن سعید بھائی آپ میرا نمبر لے سکتے ہیں اور یو کین کیپ ان ٹچ ود می فون پہ۔ انشاءاللہ میں آپ کو کچھ وہ ہمارے ایک آرٹیکل ہے اور یہ جو ایپ ہم بنا رہے ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو آپ احسان مالک صاحب سے لے لیں میرا کانٹیکٹ، اور انشاءاللہ جتنا مدد ہو سکے ہم کریں گے۔ اور میرا ایک جو ان کنٹرول اینگر پہ ایک مضمون بھی چھپا ہے، اور وہ اس میں ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کے جو تدارک پہ اور اس کو کیسے کم کریں گے اس پہ کام کیا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ بڑا مفید ہوگا اور وہ ایپ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ جزاکم اللہ خیرن، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ وقت بھی پورا ہو گیا بس ہے۔ میں ابھی ایک علامہ اقبال کے شعر پہ انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ اکثر میں پروفیسر خورشید صاحب کو کوٹ کروں گا، اس سے میں نے یا سنا ہے یا ان کی کتاب میں پڑھا ہے۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گردوں کو تھام لے ساقی، کٹی ہے رات تو ہنگامہ گستری میں تیری، سحر قریب ہے اللہ کا نام لے ساقی۔ تو بس ہمارے پاس یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم اللہ کا نام لے لیں اور اللہ پہ بھروسہ کریں، تو انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیرن ڈاکٹر صاحب، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے مصروف وقت سے وقت نکال کر ہمارے طلبہ اور طالبات کی رہنمائی کے لیے وقت نکالا۔ اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے، آج کے دور کا سنگین ترین مسئلہ جو ہے یہ نفسیاتی مسائل، نفسیاتی بیماریاں ہیں۔
جو جن میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. الحمدللہ ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں, ایسے ادارے موجود ہیں جو ان مسائل میں ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں. مگر یہ کہ طلبہ سے میں گزارش کروں گا کہ وہ خود بھی اور اپنے دوست احباب کو بھی ایسی شخصیات کے ساتھ وابستہ کریں, ایسے اداروں کے ساتھ وابستہ کریں جو ان کو ان کے دینی تعلیمات کے مطابق اور صحیح رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں, ان کے ایسے اخلاقی تربیت کریں کہ وہ نفسیاتی بیماری سے دور رہیں. جزاکم اللہ خیراً. اس وقت ہم 1 منٹ کے لیے وقفہ کرتے ہیں.